مطلب ہے خدا کا بے انتہا کرم یا خدا کا رحم. یعنی بعض دفعہ ہم کسی چیز کے حقدار بھی نہیں ہوتے, ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے, خدا ہمیں وہ دے دیتا ہے, خدا ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہماری کوئی لیاقت یا ہماری کوئی کارکردگی یا ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا فضل ہوتا ہے. ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ ایک آیت پڑھیے گا, رسولوں کے اعمال 4 باب اور اس کی آیت نمبر 33 ورس. اعمال 4 باب 33ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا. آمین. پاک کلام کے پڑھے سنے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر. کلام میں لکھا ہے کہ رسول بڑی قدرت سے یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان پر خدا کا بڑا کیا تھا؟ فضل تھا. ان پر خدا کا بڑا کیا تھا؟ فضل. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے, مضمون ہے, وہ ہے فضل, یعنی خدا کا فضل. گریس آف گاڈ, خدا کا فضل. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے بڑے خوبصورت گھر بناتے ہیں, اور جب ایک گھر وہ تیار کر لیتے ہیں تو بہت سے لوگ گھر کے باہر ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ سب خدا کے فضل سے ہے. ہاللیلویا. بائی دا گریس آف گاڈ, یہ سب خدا کے فضل سے ہے. تو آج ہم سیکھیں گے یہ خدا کا فضل کیا ہے, فضل کا کیا مطلب ہے, اور کن کن لوگوں پر خدا کا فضل ہوا ہے, اور آج بھی بہت سے لوگوں پر خدا کا فضل جو ہے وہ جاری ہے, اور خدا جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور میں سمجھتا ہوں آج صبح ہم سب اگر خدا کے گھر میں اس کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم سب کے اوپر خدا کا کیا ہے؟ فضل ہے. ہاللیلویا. بہت سے لوگ ہیں اس وقت, آپ دیکھیں, جو ہاسپٹل میں بہت کریٹیکل حالت میں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو طرح طرح کی مصیبتوں میں ہیں, دکھوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, لیکن خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں, اس کی پرستش کریں. تو یہ کوئی ہماری کوئی نیکی یا کوئی ہمارا کارنامہ نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر خدا کا کیا ہے؟ فضل ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو آج ہم سیکھیں گے فضل کے بارے میں. فضل کا مطلب ہے خدا کا بے انتہا کرم یا خدا کا رحم. یعنی بعض دفعہ ہم کسی چیز کے حقدار بھی نہیں ہوتے, ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے, خدا ہمیں وہ دے دیتا ہے, خدا ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہماری کوئی لیاقت یا ہماری کوئی کارکردگی یا ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا فضل ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم پر خدا کا فضل اس طرح ہوا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح
ہماری خاطر ہوا. ہاللیلویا. یہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے کہ ہم تو گناہوں کے اندر تھے, ہم تو اپنے پاپوں میں تھے, اپنی بیماریوں میں تھے, گناہ کی قید میں تھے, لیکن خدا نے اپنا فضل کر کے ہمیں وہاں سے نکال کر ہمیں اس نے اپنی مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا لیا ہے. ہاللیلویا. تو یہ ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ خدا کا ہم پر کیا ہے؟ فضل ہے. ہاللیلویا. آئیں افسیوں کا خط میرے ساتھ دیکھیے. افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے. افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت میں کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے ہے, تاکہ کوئی فخر نہ کرے. آمین. ہاللیلویا. زور سے بولے ہاللیلویا. پالوس کہتا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے, یہ خدا کی تم پر کیا ہوئی ہے؟ بخشش ہوئی ہے. خدا کا رحم تم پر ہوا ہے, خدا نے اپنا کرم اور ترس تم پر کیا ہے, اور تمہیں یہ جو نجات ملی ہے تو تمہارے اچھے کاموں سے, تمہاری نیکیوں سے, تمہارے اعمال سے نہیں ہے, یہ خدا کے کیا ہے؟ فضل سے ہے. ہاللیلویا. تاکہ کلام میں لکھا ہے کوئی فخر نہ کرے, کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں, میں نے PhD کی ہے, میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے, اس لیے خدا نے مجھے نجات دی ہے. ہاللیلویا. وہ تو اس ڈاکو کو بھی نجات دے دیتا ہے جو صلیب کے اوپر تھا. یسوع نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں. ہاللیلویا. تو یہ اس کا کیا ہے؟ فضل ہے, یہ اس کا رحم ہے, یہ اس کا ترس ہے. وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے, جس پر چاہتا ہے اسے بلندیوں پر لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ سارا اختیار, کسی کو بلندی پر لے کے جانا, کسی کو پستی میں لے کے جانا, کسی کو سرفراز کرنا, یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ. وہ جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں خدا کا شکر کرتا ہوں, ہمارا خداوند جو زندہ خدا ہے, اور اسی افسیوں کے خط میں پہلا باب 6 اور 7 آیت میں بھی خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے, افسیوں پہلا باب 6-7 میں, تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا, ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی, اس کے اس فضل کی دولت کے معافی کر حاصل ہے. آمین. ہاللیلویا. ہمیں جو قصوروں کی معافی ملی ہے, ہمیں جو گناہوں سے رہائی ملی ہے, تو یہ سب کچھ اس کے کس سے ہے؟ فضل سے, اس کے رحم سے ہے, اس کے طرف سے ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, ہم خدا کا شکر اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا رحیم خدا ہے, وہ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا اور اسے بلندی اور برکت اور جو ہے سرفرازی عطا کرتا ہے. اب خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے چند ایک خدا کے لوگوں کے بارے میں جن پر خدا نے اپنا خاص فضل کیا اور خدا نے انہیں عام سے خاص بنا دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم
کے کلام میں خدا کی بندی کے بارے میں مقدسہ مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں. مقدسہ مریم جو ایک عام سی لڑکی، نوجوان لڑکی تھی، اور خدا کی نظر اس پر پڑی اور خدا کا فضل اس پر جاری ہوا، اور خدا نے اپنا فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس بھیجا، اور خدا کے فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم کو خدا کا پیغام پہنچایا. فرشتے نے کیا کہا مقدسہ مریم سے؟ آئیں جو ہے لوکا کی انجیل پہلا باب نکالیے میرے ساتھ. لوکا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. آمین. ہاللویا. تو ہم دیکھتے ہیں خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سلام تجھ کو جس پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. جس پر خدا نے اپنا رحم کیا ہے، خدا نے فضل کیا ہے. اور خدا نے کہا، دیکھ، فرشتہ نے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. اور مقدسہ مریم کو جب اس پیغام کی، خدا کے اس پلان کی سمجھ لگی تو اس نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور کلام میں لکھا ہے اسی گھڑی، اسی وقت جیسے ہی اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی. ہاللویا، ہاللویا. اور جب مقدسہ مریم خدا کے فضل سے بھر گئی، اور کلام میں لکھا ہے کچھ دنوں کے بعد مقدسہ مریم اپنی رشتہ دار الشبا کے گھر جاتی ہے، تو کلام میں لکھا جیسے ہی اس نے الشبا کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس کے قدم الشبا کے گھر پر پڑے، تو کلام میں لکھا ہے الشبا جو پہلے سے حاملہ تھی، کلام میں لکھا ہے الشبا نے کہا کہ جیسے ہی تیری آواز میرے کانوں تک پہنچی، مارے خوشی کے بچہ میرے پیٹ میں اچھل پڑا. اس نے کہا کہ یہ مجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے کہ خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے. ہاللویا، ہاللویا. تو میرے عزیزو، جن پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، جو باپ برکت ہو جاتے ہیں، ان کے قدم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بھی باپ برکت ہو جاتے ہیں. ہاللویا. تو یہ سب خدا کا فضل ہے، خدا کا پیار ہے، خدا کا رحم ہے. جب خدا اپنا فضل، اپنا رحم کسی پر کر دیتا ہے تو خدا اسے عام سے خاص بنا دیتا ہے. اور پھر مقدسہ مریم نے شکر گزاری کی دعا کی، اور مقدسہ مریم نے کہا، دیکھیں اگر آپ اس کی دعا کو پڑھیں تو بڑی زبردست اس کی دعا ہے نیچے. ہاللویا. 46ویں آیت میں سے پڑھیں گے. پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے،
میری روح میرے منجی سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان سب پر ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، پشت در پشت رہتا ہے۔ آمین، ہاللویا ہاللویا۔ مقدسہ مریم خدا کی شکر گزاری سے، خدا کے فضل سے بھر گئی، اور اس نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ اس خالق نے، اس قادر خدا نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ مبارک ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا جس پر فضل کر دیتا ہے وہ دنیا کا مبارک ترین شخص بن جاتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ اور بھی بہت سارے خدا کے لوگوں پر خدا کا فضل جاری ہوا۔ میں آپ کو بائبل مقدس میں بتا سکتا ہوں، موسیٰ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ پر خدا کا فضل ہوا۔ موسیٰ کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ جب ہم خروج 3 باب پڑھیں گے 10 آیت سے، تو موسیٰ جو ہے وہ ایسے جنگل میں جا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جب اس نے اس جھاڑی کو جس میں آگ لگی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ کافی دیر سے وہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی، تو وہ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب جانے لگا، اور جیسے موسیٰ جھاڑی کے پاس گیا، خدا کے فرشتے نے اس سے ہم کلام ہوا۔ خدا کے فرشتے نے کہا اے موسیٰ اپنے پیروں سے جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک زمین ہے۔ اور وہ جوتی اتار کر جب قریب گیا، خدا اس آگ میں سے موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ، تو نے میری قوم بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے، اور ان کی مظلومی کا، ان کی غلامی کا، ان کے درد و نالہ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور اب اٹھ، میں تجھے بھیجتا ہوں، تو جا اور فرعون کے پاس جا اور میری قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے اور فرعون کی غلامی سے آزاد کروا۔ تو موسیٰ نے کہا خداوند میں کیسے فرعون کے پاس جاؤں، وہ کیسے میری بات سنے گا؟ اور خدا نے کہا تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو موسیٰ نے بڑے بہانے لگائے۔ موسیٰ نے کہا خداوند تو جانتا ہے کہ میں تو ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتا۔ کلام میں لکھا ہے موسیٰ جو ہے وہ رک رک کر بولتا تھا، وہ ہکلاتا تھا، جیسے جو ہے نا کئی لوگ ایسے رک رک کر بولتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا خداوند میں تو صحیح بول بھی نہیں سکتا، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ تو خدا نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ، انسان کا منہ کس نے بنایا ہے؟ ہاللویا۔ انسان کو کون بولنا سکھاتا ہے؟ کون اس کے منہ میں زبان ڈالتا ہے؟ کون اس کے لبوں میں الفاظ ڈالتا ہے؟ خداوند نے کہا جا، میں تیرا منہ بنوں گا، میں تیری زبان بنوں گا، جو تجھے بولنا ہوگا وہ سب تجھے بتایا جائے گا، تو جا اور میری قوم کو چھڑا کر لا۔ ہاللویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا نے موسیٰ کو چنا اور اس کو تیار کیا، اور موسیٰ قوم بنی اسرائیل کا لیڈر بنا، اور خداوند نے موسیٰ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کیے۔ ہاللویا ہاللویا۔ سو میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی خدا روبرو ہو کر موسیٰ کے ساتھ بولتا اور کیا کرتا تھا؟ کلام کرتا تھا۔
موسیٰ خدا کا اتنا خاص بندہ تھا اور موسیٰ پر خدا کا کیا تھا؟ فضل. خدا کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر سول پر ہم دیکھتے ہیں جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا. سول کو جب خدا نے چنا تو اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا ہے. کلام میں لکھا ہے وہ گھر سے اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے، اس کے باپ کے گدھے کھو گئے تھے اور وہ اپنے ایک نوکر کو ساتھ لے کر گدھوں کی تلاش میں کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے میں وہ گدھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے کبھی ادھر جا رہے تھے. تو وہاں پر خدا کا بندہ سیموئیل کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور خدا نے سیموئیل سے کہا یہ جو نوجوان خوبصورت قدور نوجوان آ رہا ہے اپنے ہاتھ میں تیل کی کپی لے، تیل کا سینگ لے اور اس کو مسا کر تاکہ یہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے. ہاللیلویا. اور سیموئیل نے سول کو بلایا اور اس کو مسا کیا اور کلام میں لکھا جیسے ہی سیموئیل نے اس کے اوپر تیل ڈالا اور اس کو مسا کیا کہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو تو سول کا دل تبدیل ہو گیا اور اس کے اندر خدا نے اپنا روح ڈالا اور وہ نبیوں کے ساتھ مل کر سول نے بھی نبوت کرنا شروع کر دی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میرے عزیزو خدا کا فضل جب کسی پر ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ خدا نے کیا کچھ کرنا ہے. ہاللیلویا. خدا جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل جاری کر کے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کو نبی بنا دیتا ہے، اس کو اپنا خادم بنا دیتا ہے، اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ. خدا جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل جاری کرتا ہے. داؤد کے بارے میں لکھا ہے داؤد کے جو ہیں 7 بھائی اس سے بڑے تھے اور داؤد سب سے چھوٹا تھا اور خدا کا فضل کس پر ہوا؟ داؤد پر. اور داؤد کو جب چنا گیا تو اس کے باپ نے پہلے سارے اپنے بڑے بیٹوں کو ایک ایک کر کے سیموئیل کے پاس لے کر آیا. خدا نے منع کیا، خدا نے کہا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اور جب 7 کے 7 سیموئیل کے پاس سے ہو کر چلے گئے، سیموئیل نے پوچھا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور بیٹا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، وہ اس وقت جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں. سیموئیل نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے اس کو بلا. اور جب اس کو بلایا تو جیسے ہی کلام میں لکھا سیموئیل جو ہے داؤد کے قدم اپنے گھر کے دروازے پر پڑے، خدا کے روح نے سیموئیل سے کہا یہی ہے جس کو میں نے قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ چن لیا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند نے سیموئیل سے کہا اس کو مسا کر تاکہ یہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے. تو میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے خدا انسان جو ہے وہ ظاہری پر نظر کرتا ہے لیکن خدا انسان کے کہاں دیکھتا ہے؟ دل پر. خدا دل پر نگاہ کرتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا خوبصورت ہے، قدور ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے تو ہم ظاہری کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. خدا دلوں اور گردوں کو کیا کرتا ہے؟ جانچتا ہے. تو اس لیے ہمیں خدا کا شکر اور خدا کی تعریف کرنی ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، وہ مہربان خدا ہے اور وہ قدرت والا خدا ہے
اور وہ جس پر چاہتا ہے وہ اپنے فضل کو جاری کرتا اور اسے اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے خداوند کے فضل کے طلبگار رہنا ہے، خدا سے اس کے فضل کو مانگنا ہے، اس کے رحم کو مانگنا ہے۔ اور جب میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا فضل ہم پر ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگی سے خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ کیسے تھے؟ عام سے لوگ، مچھلیاں پکڑنے والے، بازاروں میں پھرنے والے، عام سے لوگ، ان کی کوئی معاشرے میں اتنی زیادہ قدر و ویلیو نہیں تھی، لیکن جب خدا نے انہیں چنا، خدا نے اپنا فضل ان پر جاری کیا تو وہ عام سے کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کی اتنی برکت ان کے پاس تھی کہ کلام میں لکھا ہے لوگ اپنے مریضوں کو بازاروں میں لٹا دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ پترس کا سایہ ہی ہمارے مریضوں پر پڑے گا تو ہمارے بیمار کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام میں لکھا ہے لوگ پترس کا پٹکا رومال لے کر بیماروں پر ڈالتے تھے تو بیمار کیا ہو جاتے تھے؟ اچھے ہو جاتے تھے۔ تو کیا تھا یہ؟ وہ بھی ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن ان پر خدا کا کیا تھا؟ فضل تھا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے فضل کو مانگنا ہے، خدا کے فضل کے طلبگار رہنا ہے۔ ابھی تلاوت ہم نے سنی دوسرے کرنتھیوں میں سے، پالوس رسول جو خدا کا بڑا زبردست خادم تھا اور خدا نے اس کو بڑی برکت دی ہوئی تھی، لیکن کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کے بدن میں ایک کانٹا رکھا ہوا تھا۔ اس کو کوئی خادم بتاتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری تھی، کوئی کہتے ہیں کہ اس کو بڑا شدید قسم کا درد ہوتا تھا سر میں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، میرے اندر گمانڈ آ جائے، میرے اندر غرور آ جائے۔ خداوند نے میرے جسم میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک کانٹا رکھا ہوا تھا۔ یعنی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کوئی بیماری تھی یا کوئی اس کو پرابلم تھی، تو اس پرابلم کے لیے، اس بیماری کے لیے پالوس کہتا ہے کہ میں نے تین بار خداوند سے درخواست کی کہ خداوند اس کانٹے کو میرے جسم سے کیا کر دے؟ نکال دے۔ تو کیا خدا اس کے بدن سے وہ کانٹا نہیں نکال سکتا تھا؟ خدا مجھے نکال سکتا تھا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ پالوس کی اتنی سی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن خدا نے پالوس سے کیا کہا؟ اے پالوس، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ میری قدرت جو ہے، خدا کی قدرت، جب ہم کمزور ہوتے ہیں خدا ہمیں زور آور بنا کر خدا ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، اس لیے بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتے ہیں اس بات کے لیے بھی میں شکر کرتا ہوں، خدا نے اگر یہ بیماری رکھی ہے اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو، خدا اس کے باوجود بھی مجھے کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔
हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक उस्ताद थे, जब आज से 25-30 साल पहले हमारा हम उस वक्त यंग थे बिल्कुल, और दुआया ग्रुप था, तो हमारे पास एक सिनेटेक मुनीर आते थे यहाँ से, अंदर से, वो बैरिक में रहते थे। तो वो बड़े दुआ को खुदा के बंदे थे। तो वो हर रोज हम लोग रात को, हमारे नौजवानों का ग्रुप था, 15-20 लड़के थे सारे नौजवान, तो हर रोज हम रात को उनके साथ मिलकर 9 से 11 बजे तक दुआ में ठहरते। तो वो हमें कहते थे, अगर आपके सर में दर्द है, आप 2 पैनाडोल खाकर दुआ में आ जाओ। दुआ में नागा नहीं करना। अगर पैनाडोल खाने से दुआ दर्द खत्म हो जाती है तो खुदा का काम जारी रखो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम कमजोर हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, लेकिन हमें खुदा के काम को क्या रखना है? जारी रखना है। उसके नाम को जलाल देते रहना है। और जब हम कमजोर होते हैं, खुदा उस वक्त हमारा जोर बनता है, और हमें हमारी कमजोरी में भी खुदा क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त इसलिए कलाम में लिखा है, इसलिए मसीह की खातिर, वो कहता है इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तो उसी वक्त मैं क्या होता हूं? जोरावर होता हूं, क्योंकि उसका फजल मेरे क्या है? साथ है। तो मेरे अजीजों, हम खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ करते हैं कि हम सब उसके फजल से बचाए गए हैं। उसके फजल से हमें निजात मिली है, हमें गुनाहों की माफ़ी मिली है। उसके फजल से हम उसके बेटे और बेटियां बने हैं। उसके फजल से उसने अपनी खिदमत के लिए हमें चुना है। तो हमें हर रोज खुदा का शुक्र करना और ज्यादा उसके फजल को मांगना है, ताकि हम उसके फजल में बढ़ते जाएं और खुदा के नाम को जलाल देते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब्रानियों के खत में एक आयत में साथ निकाली है, अब्रानियों 4 बाब। हालेलुया। अब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत है, 16वीं आयत, सॉरी, अब्रानियों 4:16 में लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल वो कहता है, आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें। ये फजल का तख्त क्या है? ये खुदा का मजबा है, खुदा की हजूरी है। जब हम खुदा के हुजूर आते हैं, उसके कदमों में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो हम खुदा के फजल के तख्त के पास आते हैं। और जब हम उसके फजल के तख्त के पास आते हैं तो वो अपना फजल हम पर जारी करता है, वो हमारा जोर बनता है, वो हमारी बीमारियों, मुश्किलों, परेशानियों को दूर करता और हमें अपनी बरकतों से माला माल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने सीखा है कि आज तक हम जो कुछ भी हैं, हम सब किसके फजल से हैं? खुदा के फजल से।
یہ سب کچھ اس کے فضل سے ہے، نہ ہماری قابلیت سے، نہ ہماری لیاقت سے، نہ ہماری عقل مندی سے ہے، یہ سب اس کے کیا ہے؟ فضل سے ہے، اس کے رحم سے ہے۔ خدا جس پر چاہتا ہے اپنا فضل جاری کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر روز اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، کلیسیا کے لیے خدا کا فضل مانگنا ہے، تاکہ خدا کا فضل ہم پر جاری رہے اور ہم اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔